بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے معاملے پر بات کرنے والے ہیں جس نے ہر گھر کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ ہے برکت کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ تو آتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے، کبھی کم، مگر گھر سے سکون غائب ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ پیسہ آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے برکت روٹ گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پریشانی کا حل 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ برکت کوئی جادو نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے، اور یہ انعام صرف سنتوں کو تھامنے سے ملتا ہے۔ آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 ایسی آسان سنتیں بتاؤں گی جو اگر آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت سے زیادہ سکون اور برکت کا آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلی سنت اتنی آسان ہے مگر ہم اسے سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سنت ہے کھانے کی عزت کرنا اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آج ہم کھانے کو پھینک دیتے ہیں، پلیٹ میں جھوٹن چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ شاید جس ایک دانے کو ہم پھینک رہے ہیں برکت اسی میں چھپی تھی؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم کھانا کھاتے ہو تو انگلیاں چاٹ لیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتہ کہ برکت کس کھانے میں ہے۔ ذرا سوچئے، جب آپ کھانے کے ہر ٹکڑے کو احترام دیتے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج سے 3 عادتیں شروع کر دو۔ نمبر 1، بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرے۔ نمبر 2، اپنی پلیٹ میں ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑے۔ نمبر 3، کھانا ختم کرنے کے بعد اپنی انگلیوں کو ضرور چاٹے۔ انشاءاللہ جس کھانے کو کھانے میں پہلی کمی محسوس ہوتی تھی، اب اسی کھانے میں آپ کو دوگنی برکت محسوس ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب بات کرتے ہیں دوسری سنت کی جو برکت کی چابی ہے۔ وہ ہے زبان سے ہر حال میں استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرنا۔ آج ہمارے گھر میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس سب کچھ ہے۔ ہم گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ ہی برکت کو روکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آتا اور کہتا کہ میں غریب ہوں تو وہ کہتے استغفار کرو۔ جب کوئی کہتا
میری اولاد نہیں ہے، تب بھی وہ کہتے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر بھی آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ دیکھا آپ نے، استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرواتا، یہ رزق، مال اور دولت، برکت بھی لاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ چاہے گھر کا کام کر رہی ہو، کھانا بنا رہی ہو یا گاڑی چلا رہی ہو، اپنی زبان کو استغفر اللہ سے تر رکھیے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب تیسری اور آخری سنت جو آپ کے گھر میں محبت اور برکت کا ماحول پیدا کرے گی، یہ سنت ہے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھنا اور انہیں کھانا کھلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے لگا شاید اللہ انہیں وارث بنا دے گا۔ آج ہم اپنے گھر کو بند کر کے رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے، اصلی برکت تب آتی ہے جب آپ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ جب آپ ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکال کر اپنے غریب یا ضرورت مند پڑوسی کے گھر بھیجتے ہیں، تو یہ صرف کھانا بھیجنا نہیں ہے، یہ اپنے گھر کی برکت کو تقسیم کرنا ہے۔ اور جو چیز تقسیم ہوتی ہے، اللہ اسے دوگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ اگر آپ ایک روٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روزی سے ہر طرح کے روگ، بیماری، جھگڑے اور بے چینی ہٹا کر اس میں برکت ڈال دے گا۔ میری بہنوں، آج ہم نے 3 آسان سنتیں سیکھی: کھانے کا احترام، استغفار کی کثرت اور پڑوسیوں کا حق۔ یاد رکھیے، دولت ضروری نہیں، برکت ضروری ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر استغفار جاری فرما۔ اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور محبت کا ماحول بنا دے۔ اے اللہ جو بھی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، ان کے رزق میں، ان کے بچوں کی قسمت میں اور ان کی زندگی میں بھرپور برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو یہ باتیں دل کو چھو گئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دے، کمنٹ میں لکھے یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے جو برکت کی تلاش میں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔